جو دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، عزیز بچوں کو جو ذبح کر رہے ہیں، جو خود کش دھماکے کر رہے ہیں، ہم اس حقانی نیٹ ورک پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا اس حقانی نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا ان مفتیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں کسی کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں، حضرات اللہ کے تکوین اشارہ سچ سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں 17ویں شادی بھی کر لو، 18ویں شادی بھی کر لی۔ شرم نہیں آتی ان مفتیوں کو جنہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت نہیں ہیں، ہمارے اندر وال نہیں ہے، ہم جماعت والے ہیں۔ ہم داتا علی حجویری کو ماننے والے ہیں، ہم خواجہ معین الدین چشتی کو ماننے والے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی امن کا درس دیا، جنہوں نے ساری زندگی اتحاد اتفاق کا درس دیا۔ اس لیے تو آج خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت کے آستانے پر جو ہے ہندو بھی حاضر ہو رہے ہیں، سکھ بھی حاضر ہو رہے ہیں، آج ان کی عظمتوں کو ہندو بھی سلام پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دہشت گردی کا درس نہیں دیا، انہوں نے امن کا درس دیا، انہوں نے اتحاد و اتفاق کا درس دیا۔ آج الحمدللہ جامعہ حقانیہ ظہیر العلوم بھی جو ہے اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ جو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہے۔ آج یہود و نصارہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے پر تلا ہوا ہے، یہ مختلف سازشیں ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے دائیں بائیں ہر طرف دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے صالحہ بھی کرتے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، جبے بھی پہنے ہوئے ہیں، امامے بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر اتنا ہی عرض کروں گا کہ امام حسین کے جو مقابلے میں آیا تھا اس نے بھی جبہ قبا پہنا ہوا تھا۔ وہ مختار سقفی جو گورنر تھا، پہلے بڑا نیک تھا، لیکن جب ذلیل ہوا تو اس نے بھی آخر میں ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بہت بڑا عالم تھا، اس کے مقابلے کا پورے بر صغیر میں 3 علماء تھے، پورے بر صغیر۔ ایک اس کا عشق مصطفیٰ اعلی حضرت امام احمد رضا حنبلی علیہ رحمت، ان کے مقابلے میں پورے بر صغیر میں کوئی عالم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، استقامت تھی، وہ گمراہ نہیں ہوئے، ساری زندگی عشق مصطفیٰ کا درس دیا، توحید کا درس دیا، اور قرآن کا ترجمہ بھی کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ کا ترجمہ یوں کیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہے۔ سب کو ترجمین نے ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن کچھ عشق مصطفیٰ اعلی حضرت امام احمد رضا حنبلی علیہ رحمت نے عشق مصطفیٰ کا درس دیا، اور عشق مصطفیٰ کا درس کس نے دیا؟ قرآن نے ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس دیا، رب نے ہمیں عشق مصطفیٰ کا درس دیا۔ عشق مصطفیٰ کے تو بغیر بات ہی نہیں بنتی۔ رب فرماتا ہے میں اپنے پیارے حبیب کا تو سب سے پہلے میں عاشق ہوں، میں نے یہ دنیا بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ کنت کنزا مخفیا احببت اور خلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل الفاظ ہے فخلقت الخلق فخلقت الخلق، اللہ معرفہ کے دیا ہے۔ علامہ محمد الیاس الحسن اصل الحمدللہ حاضر عربی ہیں، آپ حضرات بھی پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات سینئر مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، ہو سکتا ہے دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی مڑی زیادہ 18ویں گریڈ کی یہاں فیصد موجود ہے۔ الحمدللہ یہ پڑھے لکھے حضرات، ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، بعض لوگ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا کہ یہ افسر ہے، لیکن ہے وہ اللہ کی دین ہے، جس کو دے دے۔ تو ہمیں جلنے کی کیا ضرورت ہے، حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم حسد کریں گے، وکیلی کریں گے، فلاں کو اللہ نے عزت دیا تو کیا ہوگا؟ ہم حسد کر کر کے جل کے خود جلتے رہیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے اس کو عزت دی ہے، تو نے میرے مسلمان بھائی کو عزت دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔
مسلمان بھائی کی جب عزت دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو. آج مسلمان کا گلا کاٹتا ہے. فلاں کے پاس دولت کیوں اتنی ہے, فلاں کے پاس اتنی عزت کیوں ہے, فلاں کے اوپر اتنی اعلیٰ مقام پر اعلیٰ عہدے پر کیوں بیٹھا ہوا ہے. وہ تیرا مسلمان بھائی ہے, تم اللہ کا شکر ادا کرو. جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی مہربانیاں فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا. تم میری ناشکری کرو گے جو میں تمہیں نعمتیں دوں گا وہ تم سے وہ نعمتیں بھی چھین لوں گا. پر میں میری پکڑ بڑی سخت ہے. اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کر, میں نے تم پر کتنی مہربانیاں کی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو میری کون سی نعمت کو ٹھکرائے گا. میں نے تیرے لیے سبزہ زمین کو جو بچھونا بنا دیا, آسمان کو تیرے لیے میں نے جو صحبہ بنا دیا, میں نے تمہیں زمین میں مختلف قسم کی نعمتیں دی ہیں. اب الحمدللہ اب تو رمضان میں روزے رکھتا ہے, شام کے وقت تو اللہ کا شکر ادا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مہربانیاں فرماتا ہے. روزے کے صدقے سے ابھی پورا سال پورا 11 مہینے تو اتنی نعمتیں نہیں کھاتا, لیکن اللہ کا فضل ہے, اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی مہربانی ہے. دن کو روزہ رکھتا ہے, بھوکا پیاسا دن کو گزارتا ہے. شام کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کرتا ہے, تیرے پاس مختلف قسم کے فروٹ بھیج دیتا ہے. ویسے انسان فروٹ کم کھاتا ہے, لیکن رمضان میں میٹھا پانی بھی, فروٹ بھی, سب کچھ آ رہا ہے. کبھی کون دعوت دے رہا ہے, آج آپ میرے پاس افطاری کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے آج میرے پاس افطاری. کبھی علی مسجد میں افطاری ہے, کبھی بیت المکرم میں افطاری ہے, کبھی نوری مسجد میں افطاری ہے, کبھی جامعہ مسجد میں افطاری ہے, کبھی قدیمی مسجد میں افطاری ہے. میرے پاس قدیمی مسجد میں افطاری ہے قاری صاحب. میں نے کہا میں معذرت چاہوں گا, افطاری پڑھ کر نہیں آؤں گا, لیکن آپ کی ختم قرآن جی کی محفل میں آ جاؤں گا. محبت کو دیکھنا پڑتا ہے تو باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں, لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. آپ کا بہت وقت لے لیا. تو حاضرین ناظرین الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت, ہمارے اندر ول نہیں ہے. ول والے جو ہے یہ تو پہلے کوئی اور ان کا نام تھا, اب اہل سنت و جماعت بنے. جہاں دکاندار آزاد بیٹھے ہوئے, ہر شعبے سے تعلق کرنے والے بیٹھے, ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی, ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے. میں معذرت سے کہوں گا, اب دودھ بیچنے والا کہے گا خدا کی قسم میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا, وہ بھی سچا ہے. وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا, اس نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا بلکہ پانی میں دودھ ڈال دیا ہے. ہاں ہمارے اندر اتنا دھوکہ ہو گیا. مرچوں میں ملاوٹ ہے, پتی میں ملاوٹ ہے, گھی میں ملاوٹ ہے, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو اللہ کے بندوں میں بھی ملاوٹ آ گئی. ذہنی طور پر نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, یہ دل جو بھی کثیر ہے وجادی بھی کثیر. اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھنے کے باوجود وہ گمراہ ہے. تو اپنا عقیدہ پختہ ہے. میں آپ کو یہی درس دوں گا. میں کسی سے یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ پتہ نہیں کیا یہ ہے. ہم میرے سنت و جماعت نبی بریلوی ہے, صاف بات ہے. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ پکا پختہ سچا عقیدہ ہے, اور ہم ہی جنتی ہیں. سارے کہتے ہیں ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. ہم کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. نشانی کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا جنتی کون ہے؟ سرکار نے قرآن میں جو مطلب ید وجوہ متسود وجوہ, قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور چمکتے دمکتے ہوں گے, کچھ کے چہرے جو ہے وہ کالے ہوں گے. مرکات میں علامہ علی کر کے فرماتے ہیں یوم تبیض اہل سنت, یوم تبیض اہل سنت وتسود اہل بدعت. جو اہل بدعتی ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے, اور جو سنی ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے بھی چمکتے دمکتے. ہم وہ اہل سنت و جماعت ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. الحمدللہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم امام کو ماننے والے ہیں, ہم امام کو ماننے والے ہیں, امام اعظم کے مقلد ہیں. اپنا عقیدہ بھی میں سمجھاتا ہوں, بتاتا جاؤں, ہم امام اعظم کے مقلد ہیں. مسلمانوں اپنے عقیدے کو بھی سمجھو, ساری چیزیں سمجھو, اپنے اس طرف توجہ دیا کرو, کتابیں پڑھا کرو, علماء کی تقریریں سنا کرو. اس میں آپ کا فائدہ ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ابھی ہم سلام پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اس کے بعد تمام حضرات جو ہے لنگر لے کے جائیں. لنگر کے بیٹھے حضرات نہ جائیں تو لنگر کے لیے ملک فیاض صاحب ان کی ڈپٹی ہے, انہوں نے لنگر ہر صاحب وہ انتظام کرتے ہیں, تو وہ آپ کو لنگر دیں گے. لنگر کے بعد کوئی شخص نہ جائے. تو ابھی سلام پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا.